نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ عزت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، دنیا اور آخرت میں عزت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا معنی یہ ہے من کان یرید العزہ، جو شخص عزت کا ارادہ چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، دنیا اور آخرت کی عزت میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ دنیا اور آخرت کی عزتیں میرے اللہ کے قبضے میں ہیں۔ تفسیر قرطبی کے اندر اس آیت کی یہ تفسیر نقل کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی آدمی کو عزت چاہیے تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے ذلیل کر دے، عاجز کر دے، اپنے آپ کو مٹا دے، اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جہاں سے ہم عزت کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ خود عزت کے محتاج ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان کسی کو عزت نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی انسان کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ عزت اور ذلت کے فیصلے میرے بھائیوں کبھی بھی زمین پہ نہیں ہوا کرتے، یہ فیصلے آسمانوں پہ ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے تیسرے پارے میں فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا کی تفسیر بیان کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا، من اراد عزت دارین، جو دنیا اور آخرت کی عزت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں آ جائے، وہ اللہ کی اطاعت میں آ جائے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لے آئے گا، اللہ کی قسم دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوگا، اللہ اس کو عزت وہاں بھی دیں گے۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع جس نے نہ کیا، رسول اللہ کی زندگی کے تابع اپنے آپ کو نہ کیا، چاہے دنیا کے اعتبار سے بڑا مرتبہ بھی حاصل کر لیا، میرے دوستو اس کو عزت نہیں کہتے، اس کو عزت نہیں کہتے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ، نہ وہ وزیر اعظم تھے نہ کچھ اور تھے، لیکن اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات کے مطابق انہوں نے ڈھال دیا۔ ساری دنیا میں اللہ نے ان کو عزت دی ہے، ان کو عزت دی ہے۔ اس لیے عزت غیروں کے پاس تلاش کرنے نہ جاؤ،
عزت کا ایک راستہ ہے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع کر دو، رب کعبہ کی قسم اللہ آپ کو عزت دے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔